السلام علیکم. آج تو بہت مزہ آیا, بہت کھیلے ہم. ارے تم یہاں ہو ابھی تک؟ دادی جان احمد اور فاطمہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سنا رہی ہے. چلو چلو ہم بھی وہاں چلتے ہیں. تو پیارے بچوں، بہت وقت پہلے اللہ نے سورج، چاند، آسمان اور زمین بنائی. فرشتے ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، پر اللہ کو یہ کائنات مکمل نہیں لگی. اس نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ مٹی کا ایک پتلا بنائیں، اور جب اس میں روح ڈال لی تو اس کو حکم دیا کہ سب اس مٹی سے بنے انسان کو سجدہ کریں. سب فرشتوں نے یہ حکم مان لیا، مگر فرشتوں میں سب سے معتبر ابلیس تھا. اس نے سجدے سے انکار کر دیا. دادی جان اس نے انکار کیوں کیا؟ پیارے بچوں، اس کو لگتا تھا کہ وہ آگ سے بنا ہے تو بہت طاقتور ہے. اس کو اس کے غرور کی سزا ملی اور اللہ نے اس کو جنت سے نکال پھینکا. اوہ پھر کیا ہوا دادی جان؟ پھر ابلیس نے سوچ لیا کہ وہ اس انسان کو گمراہ کر کے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے گا. دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام اکیلے جنت میں رہتے، گھومتے پھرتے تھک گئے تھے، تو ان کو اکیلا پن محسوس ہونے لگا. تو اللہ نے ان کے لیے ہوا بنائی. اللہ نے ان دونوں کو اجازت دی کہ وہ جنت میں سب کھا سکتے ہیں، مگر ایک درخت کا پھل کھانے کی ان کو اجازت نہیں ہے. دادی جان میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. حضرت حوا کو بھی کیا مٹی کے پتلے سے بنا کر پھر اس میں روح ڈالی تھی؟ نہیں بچوں، حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے بنایا گیا تھا. تو خیر، میں کہہ رہی تھی کہ ان کو ایک درخت کا پھل کھانے کی اجازت نہیں تھی، مگر ایک دن شیطان نے ان کو گمراہ کر ہی لیا اور ان کو وہ پھل کھانے پر آمادہ کر لیا. جیسے ہی انہوں نے پھل کھائے، اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوا. دادی جان عذاب کیا ہوتا ہے؟ عذاب کا مطلب ہے غصہ. اللہ کو اپنی نافرمانی کرنے پر حضرت آدم اور حضرت حوا پر بہت غصہ آیا، تو اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا. زمین پر وہ جنت والے عیش و آرام تو نہیں تھے نا، تو ان کو کام کرنا پڑا، ان کو گھر بنانا پڑا. دادی جان کیا زمین پر حضرت آدم اور حوا بھی اکیلے ہی رہا کرتے تھے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے 2 مختلف حصوں میں بھیجا سزا کے طور پر، مگر کچھ وقت بعد وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہوئے ایک دوسرے تک پہنچ گئے، اور حضرت حوا کے ہاں 2 بچوں کی پیدائش ہوئی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. اس بار انہوں نے لڑکے کا نام قابیل رکھا، اور جب کچھ وقت بعد دوبارہ جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تو اس بار لڑکے کا نام حابیل رکھا گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ نے ان کو سکھایا تھا. سب کے سب اللہ کی عبادت کرتے تھے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے کھیتی کیا کرتے تھے، جانوروں کو پالا کرتے تھے. تو حابیل اور قابیل جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی اس کی شادی حابیل سے کر دی جائے، اور جو حابیل کے ساتھ بیٹی پیدا ہوئی اس کی شادی قابیل سے. قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی. تو قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی ہی جڑواں بہن سے شادی کرے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے منع کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی. قابیل بہت غصے والا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تو وہ حق پر ہوگا. دادی جان اس زمانے میں قربانی کیسے کرتے تھے؟ بچوں، اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی پیش کی جاتی تھی تو ایک آگ آتی تھی، اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی وہ آگ اس قربانی کو کھا لیتی تھی. حابیل نے سب سے اچھا جانور قربانی کے لیے پیش کیا کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی، مگر قابیل نے سب سے ردی فصل کا ایک حصہ.
آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ اس پر قابیل کو بہت غصہ آیا کہ حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی اور میری نہیں ہوئی، تو اس نے حابیل کو مارنے کا سوچا، اور قابیل نے حابیل کے سر پر ایک بڑا سا پتھر مارا اور وہ مر گیا۔ اب قابیل کو سمجھ نہیں آئی کہ حابیل کی لاش کا وہ کیا کرے، وہ ڈر گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ کوے بھی ایسے ہی ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، اور پھر ایک کوے نے جب دوسرے کوے کو مار ڈالا تو پہلے کوے نے ایک گڑھا کھودا اور اس میں دوسرے کوے کو دفنا دیا، تو قابیل نے بھی ایسا ہی کیا۔ بچوں، یہ زمین پر ہونے والا پہلا قتل تھا۔ اب قابیل جس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ اس کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ بھی شیطان کی بہکاوے میں آ کر نافرمانی کیا کرتے تھے وہ قابیل کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب قابیل کی حرکت کا پتہ لگا کہ اس نے حابیل کو قتل کر دیا ہے تو ان کو بہت تکلیف ہوئی۔ پھر جب وہ بڑے ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو ان کے بعد نبی بنا۔ آدم علیہ السلام کی عمر 960 برس بتائی جاتی ہے، جبکہ کچھ روایات میں 930 برس۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام دوسرے پیغمبر بنے تھے۔ دادی جان، حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتائیں نا۔ نہیں بچوں، آج بہت وقت ہو گیا ہے، اب آپ سو جائیں، صبح آپ کو اسکول بھی جانا ہے۔ ہم حضرت شیس علیہ السلام کی کہانی پھر کسی دن سنیں گے۔ جی دادی جان۔ اور ہاں، سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھنا مت بھولنا۔ کیا آپ کو یاد ہے سونے کی دعا کیا ہے؟ جی دادی جان، مجھے یاد ہے، احمد بھائی مجھے روزانہ سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھاتے ہیں۔ ہاں تو فاطمہ سنائے مجھے، کیا ہوتی ہے سونے کی دعا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم باسمک اموت و احیا۔ دادی جان، یہ سونے کی دعا ہوتی ہے۔ شاباش فاطمہ، چلیں آج کے لیے اتنا ہی، اب آپ جلدی سے سو جائیں۔